اگر یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک خاص اشارہ ہے۔ کبھی کبھی انسان ایسے مقام پر آ جاتا ہے جہاں نہ کوئی راستہ نظر آتا ہے، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی امید۔ دل ٹوٹا ہوتا ہے، آنکھیں نم ہوتی ہیں اور انسان بس ایک ہی لفظ میں سب کچھ سمیٹ لیتا ہے، یا اللہ۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دعا کا دروازہ کھلتا ہے، وہ دعا جس کے لیے نہ زبان کی فصاحت چاہیے، نہ علم، نہ کوئی مخصوص الفاظ، صرف ٹوٹا ہوا دل، بہتے ہوئے آنسو اور رب پر یقین کافی ہوتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو جب تم خاموشی سے دل میں کچھ مانگتے ہو، اللہ اسے سن لیتا ہے۔ تمہارے ہونٹ ہلنے سے پہلے تمہارے دل کی کیفیت جان لیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِيَ إِذَا دَعَانِ، یعنی جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، پکارنے والوں کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اللہ سن رہا ہے ہر رات، ہر سجدے، ہر خاموشی میں۔ وہ تمہارے اندر کی آواز سے واقف ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم تنہا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہارے آنسو اس کے عرش پر گرتے ہیں۔ تم راتوں کو جاگتے ہو، سوچتے ہو کہ تمہارے الفاظ کسی تک نہیں پہنچ رہی، لیکن وہ آسمانوں سے تمہیں سن رہا ہوتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو۔ بڑھاپے کی عمر، کی کوئی کمی نہیں، لیکن وہ رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے کہہ رہے ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یعنی اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے۔ اور اللہ نے انہیں اس بڑھاپے پہ بیٹا عطا کیا، یحییٰ، صرف دعا کی برکت سے۔ دعا وہ ذریعہ ہے جو تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے۔ تم جو چیز دعا سے نہیں مانگتے وہ تمہارے نصیب میں لکھی بھی ہو شاید نہ ملے، اور جو چیز تم دعا میں مانگتے ہو وہ چاہے تمہارے نصیب میں نہ ہو، دعا اسے تمہاری طرف کھینچ لاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بھی سنو۔ وہ نبی جو سالہ بیماری میں مبتلا رہے، تنہائی، غربت، تکلیف میں بھی انہوں نے شکوہ نہیں کیا، بس ایک ہی بات کہی ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی، انہیں شفا دی، مال و دولت واپس عطا کی۔ اس لیے جب تم پریشانی آئے، جب تمہیں لگے کہ کچھ باقی نہیں رہا، تب دعا سے مضبوط جڑ جاؤ۔ اللہ کو تمہاری فساد نہیں، تمہارا یقین چاہیے۔ تم رو رو کر بھی مانگو، خاموش ہو کر بھی مانگو، لفظوں کے بعد بھی مانگو، وہ سن رہا ہے۔ تمہیں لگتا ہے تم نے بہت گناہ کیے ہیں، تم مانگنے کے قابل نہیں رہے، تو سنو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جب اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ نا امید نہ ہو تو تم کیوں ٹوٹے بیٹھے ہو؟ وہ تو خود چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو، اس کے سامنے جھکو، اس سے رو کر بات کرو، جس طرح ایک ماں اپنے بچے کی بات بنا سنے سمجھ لیتی ہے۔ اللہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ تمہارے دل کی بے زبانی کو بھی جانتا ہے۔ وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تمہاری آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکلیں گے۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ تم ماضی کی ہر تکلیف کو بھول جاؤ گے۔ یہ دعا ہی ہے جو بندے کو رب کے سب سے زیادہ قریب کرتی ہے۔ سجدے میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، اور جب اللہ خاموش ہوتا ہے تو سمجھ لو وہ بہترین وقت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ فوراً نہیں دیتا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تم مزید دیر تک اس سے جڑے رہو، اس سے مانگتے رہو، کیونکہ اس کو تمہاری آواز پسند ہے۔ یہ جو تم گرتے ہو، رو پڑتے ہو، دعا کرتے ہو،
یہ سب اللہ کو پسند ہے۔ وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، مجھے پکار رہا ہے، میں کیسے اس کی دعا رد کر دوں؟ یاد رکھو دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، وہ تمہاری تقدیر میں بدلاؤ لاتی ہے، تمہارے دل میں سکون ڈالتی ہے اور تمہارے رب کو تم سے راضی کر دیتی ہے۔ تو بس آج رات یا اس لمحے وضو کرو، سجدے میں گر جاؤ اور اب سے سب کچھ مانگ لو سکون، مانگ لو رزق، مانگ لو ہدایت، مانگ لو معافی، مانگ لو محبت، مانگ لو دنیا اور آخرت کی بلائیاں، کیونکہ جب تم اللہ سے مانگتے تو تم خالی نہیں لوٹتے، تمہیں یا تو وہی ملتا ہے یا اس سے بہتر، یا کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے یا تمہارے لیے آخرت میں سنوار دیا جاتا ہے۔ بس یقین رکھو تمہاری دعائیں سنی جا رہی ہیں اور وہ وقت دور نہیں جب تم اپنے سجدوں کے نتیجے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ سنو، کبھی تم نے تنہائی میں دل سے دعا مانگی ہے؟ وہ دعا جس میں الفاظ رکتے جائیں، آنکھیں برسنے لگیں اور دل بس یہی کہے، یا رب اب بس تو ہی ہے۔ ایسی دعا انسان کو ٹوٹنے کے بعد جوڑتی ہے، وہ لمحہ جب ساری دنیا خاموش ہوتی ہے لیکن تمہارا دل اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے۔ یہی لمحہ تمہیں رب سے جوڑ دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں تھے، ہر طرف خاموشی، تنہائی، بے بسی، لیکن ان کے لبوں پر کیا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی نہیں کوئی معبود تیرے سوا، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اور اللہ نے انہیں نجات دی، ان کی دعا قبول کی، کیونکہ وہ دل سے تھی، عاجزی سے تھی۔ جب دل عاجز ہوتا ہے تب دعا عرش تک جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی عبادتوں کا جوہر، اس کی اصل روح دعا میں چھپی ہے۔ اس لیے کبھی بھی مایوس نہ ہوں، اور یہ دعا ہی ہے جو تمہیں اللہ سے جوڑے ہوئے ہے، اور اللہ تمہیں سننا چاہتا ہے، اسے تمہاری آواز پسند ہے، تم بس اس سے دعا مانگتے رہو، وہ تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا۔ آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔